تو دنیا کی سب سے بڑی کڑاہی یہاں اٹلی میں ہے، ایک ساحلی شہر ہے کموری. تو اس کو دیکھتے ہیں. یہاں اٹلی میں آپ کو اسی طرح کی چیزیں بہت زیادہ ملیں گی. پارکنگ دیکھتے کہ پارکنگ ملے گا کہ نہیں. اٹلی آج دنیا کا سب سے بڑا ٹورزم میگنیٹ ہے، ایک ٹورزم کنٹری ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ سب کسی لک یا قسمت کی وجہ نہیں ہے. پہلے میں سوچتا تھا کہ یہاں پر کیوں اٹلی میں اتنے لوگ آتے ہیں ٹورزم کے لیے. یہاں ہر سال 140 ملین لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہ کچھ تقریباً 3 گنا زیادہ لوگ ہیں اس کی اٹلی کی پاپولیشن سے. پھر مجھے دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا کہ کیوں لوگ یہاں پر آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں اتنی زیادہ ٹورزم کو. تو توا میرے خیال میں اس چھوٹی سی گلی میں ہے دنیا کی سب سے بڑی فرائنگ پین. تو دیکھتے ہیں ابھی دیوار پر اٹکا ہوا ہے میرے خیال میں. تو آج تو یہ گاڑیاں کھڑی ہے تو ویو ٹھیک نہیں ہے مگر بہت بڑا ہے. تو ساتھ والے جو چھوٹا سا قصبہ ہے یا ساحلی شہر ہے. تو یہ والا ٹاؤن سوری یہ ہر سال یہاں پر گتوں کا ریس کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کے لیے آتے ہیں. پچھلے سال تو میں مس کر گیا تھا. اس سال پلان ہے کہ اس کو ضرور دیکھیں، اس گتوں کا ریس ضرور دیکھیں. مگر اگر آپ دیکھیں وہی مینٹلٹی ہے، وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ٹورسٹ خود بہت آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اٹلی اپنی تاریخ اور کلچر کو سنبھالنے کے لیے خون پسینہ ایک کرتا ہے. بہت سے لوگوں نے یہاں پر یہ بھی پہنا ہوتا ہے، یہ فلسطین کا جو. تو گرمیوں میں تو یہاں اتنا رش ہوتا ہے ٹورسٹ کی وجہ سے، آپ کو چلنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. اور پارکنگ کا تو اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بہت لکی ہوگا اگر آپ کو یہاں سیزن میں پارکنگ مل جائے، گرمیوں میں خاص کر. تو لوگ 2-3 کلومیٹر دور پارک کر کے پھر یہاں پر آتے ہیں. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں کی عمارت ہی پرانی ہے یا یہاں خوبصورتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک منظم کوشش اور سخت محنت چھپی ہوئی ہے. تو جنوا کا یہ اندرونی شہر، یہاں پر زیادہ تر جو گلیاں ہیں یا بلڈنگز ہیں اور 800 سے لے کر تقریباً 1100 سال تک پرانی ہے. 1100 سال تک تو یہ اس کو بھی محفوظ رکھتے ہیں ٹورزم کے لیے. صرف میلے نہیں کرتے، اس سارا جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کے لیے بھی ایک پروسیس ہے محفوظ کرنے کا. تو اس پرانی بلڈنگز میں اتنی پروٹیکٹڈ ہے یہ کہ اگر آپ کو بلڈنگ پینٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپروول لینا ہے. آپ یہاں نہیں اس طرح نہیں کر سکتے کہ بس آؤ اور بلڈنگ کو پینٹ کرو جو بھی دل میں آئے. دوسرا، اگر اتنا سخت ہے، اگر دروازے میں جو ہینڈل ہے نا، وہ کنڈی ہے، وہ بھی تبدیل نہیں کر سکتے اپروول کے بغیر. اس گلیوں میں جب آپ آتے ہو، اس پرانی گلیوں میں، تو آپ کو بالکل محسوس ہوتا ہے کہ آپ ماضی میں گھوم رہے ہو، بہت پرانے وقتوں میں. اور فیلنگز اب بھی یہاں پر ہے، مگر یہ ابھی تک محفوظ ہے. ابھی بھی لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں اس بلڈنگز میں. تو سوچو کہ یہ پتہ نہیں کس صدی کا ہوگا. یہ والے بہت بڑے بلاکس ہیں. تو زیادہ تر لوگ بلڈنگز کو دیکھنے کے لیے، اس پرانی صدیوں کے کوچیوں کو، گلیوں کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں. اور بہت اٹریکشن ہے یہاں جنوا میں اس کا. دور سے لوگ اس کے لیے آتے ہیں. اس بلڈنگز کے دروازے کو دیکھنا ہے، بہت پرانا ہے یہ دروازہ. پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم کا ہوگا. اس دروازے کو دیکھ. تو اگر آپ ٹورسٹ ہو تو میں نے یہ شوز خرید لیے تھے یہاں نائکی میں، بہت کمفرٹیبل ہے. مگر اگر آپ کے ساتھ فارن پاسپورٹ ہو، ٹورسٹ ہو، تو آپ ٹیکس فری شاپنگ کر سکتے ہو. اس شوز پر میں نے تقریباً کچھ $25 سیو کی ہے یا €25. یہاں پر چیزوں کو خریدنا آسان بھی کر دیتا ہے اور آپ سیونگ بھی کرتے ہو. 160 ملین لوگ یہاں اٹلی ہر سال آتے ہیں. اس لیے نہیں کہ یا اٹلی خوبصورت ہے یا یہاں پر پرانی چیزیں ہے، ہسٹری ہے. تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سسٹم ہے. یہ نہیں کہ بس لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آ جائے. ٹورزم کو اتنا آسان بنایا ہے کہ لوگ خود بہت اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. لوگوں کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہوتا ہے. تو جب واپس اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی بولتے ہیں، فیملی کو بھی بولتے ہیں، سب پھر چاہتے ہیں کہ یہاں پر آ جائے، یہ ایکسپیرینس کرے اس ٹورزم کو. اور اسی وجہ سے خاص کر امریکہ میں، یہاں یورپ یا اسپیشلی اٹلی میں آنا ان کا ایک بہت بڑا خواب ہوتا ہے چکر کے لیے.
ٹورزم کے لیے سالوں سالوں ان کے لیے سیونگ کرتا ہے کہ اس خواب کو پورا کرے، اٹلی کی سیر کرے، اٹلی کے کھانے کھائے، اس پرانی گلیوں کو محسوس کرے، ہسٹری کو دیکھے. تو جتنا میں نے آبزرو کیا ہے اتنی خوبصورت بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، کلچر بھی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو انہوں نے بہت ان پر توجہ دی ہے، لیکن ٹیکس فری شاپ ہے. تو یہ سب چیزیں مل کر اتنے لوگوں کو پھر اٹریکٹ کر دیتا ہے. ٹورزم اکانومی ہے یہاں پر. آج تو یہ گاڑیاں کھڑی ہے تو ویو ٹھیک نہیں ہے مگر بہت بڑا ہے. یہ تقریباً کچھ اسی طرح کا 4 میٹر چوڑائی ہے اور 2800 کلو گرام اس کی وزن ہے. کچھ 3 ٹن اراؤنڈ بنتا ہے. 1952 میں انہوں نے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک میلہ شروع کیا. اس میلے کا نام ہے ساگرا دل پیش ہے. 1952 میں یہاں پر استوے میں تقریباً مئی کے دوسرے ہفتے میں یہ 3000 ٹن گھی یا آئل میں تازہ مچھلی کو فرائی کر دیتا ہے 3000 لوگوں کو لیے، اور وہ بھی فری میں دیتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ ٹورزم کو اٹریکٹ کرے. 1952 سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے. پین کو وہاں پر لے جا کر پھر وہاں پر پکاتے ہیں. تو مزے کا فیسٹیول ہے. بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اس کے لیے، دور دور سے اور ملکوں سے بھی آتے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا وہ ہے، فیسٹیول ہے، میلہ ہے. 3000 پلیٹس 3000 مچھلی اور وہ بھی تازہ مچھلی بناتے ہیں اس میں. تو وہ والا جو فلسطین فلیگ ہے، وہ والا فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں. زیادہ تر آپ کو اسی جگہ میں بہت سے اسی طرح کے فلیگز ملیں گے. پانی بھی بہت صاف ہے اور یہ ساری کشتیاں مچھلی گیروں کا ہے جو رات کے وقت جاتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے، کیونکہ ایک ساحلی شہر ہے، قصبہ ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے مچھلی گیروں کا پرانے ٹائم سے. تو وہ جو بڑا سا توا ہے، فرائی پین، میرے خیال میں وہ یہاں پر رکھ دیتا ہے. تو لوگ پھر اس راستے سے آ کر سارا فیسٹیول یہاں ہوتا ہے.